صحیح، یہ سادہ تھا اگر آپ ٹھیک ہے کہ پہلے اپنے اوپر اعتماد کرو. جیسے آپ خودی کا نام کبھی لیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں عشق ہے, یہ کبھی کہتے ہیں جنون ہے, یہ سارے الفاظ اقبال کی شاعری میں موجود ہیں. یہ کاغذی کتابیں, کاغذی باتیں نہیں ہیں, ہوائی باتیں نہیں ہیں. اور اس کا تجربہ ہم عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم خود اپنے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو ہم سے کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا. جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کا حق ادا کرتے ہوئے اگر آپ ان کو استعمال کریں تو ان کی آپ کے لیے منزل پہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے آج تھوڑا سا اقبال کو پہچاننے کی, مزید جاننے کی ضرورت ہے. ہم دن بدن ہر گزرتے یوم اقبال کے ساتھ اقبال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں آج صبح اقبال کا کلام خود بذات خود میں شاعری کرتا ہوں, میں پہلے بھی اس چیز کو ریفر کر چکا ہوں کہ بعض جگہ تو سمجھنا تو خیر بڑی بات ہوتی ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ترکیب کو جیسا ماحول ہوگا. آپ اس وقت ٹیب پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, اور ٹیکنالوجی اس کے سامنے آپ کے تعلیمی نظام کے اندر اگر آپ کے مشاہیر اور جو بھی آپ کے محسنین ہیں ان کا قابل قدر ذکر نہیں ہوگا, جتنا ان کا حق بنتے ہیں ان کی تقریم نہیں ہوگی, وہ آپ کے سلیبس اور نظام کا حصہ نہیں بنیں گے, تو پھر آنے والی نسلیں اقبال سے اور دور ہوتی جائیں. میں چاہوں گا کہ اگر ہم فلسفے کی بات کریں, اقبال میں جو فلسفہ اقبال کی شاعری سے ملتا ہے, اقبال کی بلکہ زندگی جو ہے ایک فلسفہ ہے بالکل. اس میں فلسفہ خود ہی جو ہے بنیادی طور پہ نظر آتا ہے کہ جو توحید کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے, اور وہ ان کی شاعری کی ابتدا سے لے کر آخر تک خودی کو کر بلند اتنا کہ اب تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ توحید کی طرف اگر دیکھا جائے کہ اقبال کا یہ والا جو سبجیکٹ ہے کہ وہ توحید کی طرف بہت راغب ہے, اور وہ اپنے جن سے وہ مخاطب ہیں ان کو بھی توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, اصل میں وہ جو جسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا فرمایا, اور جو ان کی ابتدائی زندگی سے جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ جو ان کی اپنی اصل اور شناخت ہے وہ ان کی روح میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد پوری دنیا کے فلسفہ حیات کا مطالعہ بالاستیاق کیا. یعنی مشرق و مغرب کے تمام فلسفیانہ روایات کو اقبال نے ایک فلسفی کی طالب علم کی نظر سے اس کو دیکھا, پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ جس معاشرے میں کا حصہ تھے وہ معاشرہ اس وقت بڑے صغیر پاک و ہند جو ہے وہ غلامی کے دور سے گزر رہا تھا, اور وہ ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ایک نوجوان طالب علم کے تمام نوجوانوں کے دل میں تھی, اور اقبال جیسے زیرک اور ذہین اور دانش کے متلاشی نوجوان کے دل و دماغ پہ بھی ضرور تھی. اب وہ جب وہ اس آزادی کی خواہش کی طرف انہوں نے اپنی ذہن کو بڑھایا تو انہیں رکاوٹ ہندوستانی نوجوانوں کی اور خاص طور پر مسلم نوجوان کی بے عملی اور سستی, یہ ایک خاص چیز نظر آئی. اچھا, اب یہ بے عملی اور سستی ظاہری یا خارجی دنیا میں شاید اس کو اس طرح نہ سمجھا جائے, لیکن اقبال نے جس طرح اس کو سمجھا وہ روح کی پژمردگی جو ایک سستی مزاجوں پر, اور ایک ایسی کیفیت کہ جو جیسے جس حال میں ہے بس راضی رضا رہنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نصیب یا تقدیر ہے. تو اقبال نے اس بات کو سمجھا کہ کوئی اس طرح سے کوئی فلسفہ متعین کیا جائے یا کوئی فکر ان کے لیے فراہم کی جائے کہ جو ان کو یہ آگاہ کر سکے کہ یہ راضی برضا ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر پردہ جو ان کی جواب شکوہ میں آتا ہے, وہ اسی طرف شروع سے ہی اس بات پر ان کی توجہ مرکوز رہی. ابتدائی نظموں میں وہ اس فکر کی صورت گری کرتے رہے. اس کے بعد پھر جب مغربی ممالک میں وہ گئے اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے, وہاں سے واپسی پر ان کی فکر متعین ہو چکی تھی, کیونکہ وہ مشرق و مغرب کی روایات کا بالاستیاق مطالعہ کرنے کے بعد ایک متوازن رائے پر پہنچ چکے تھے. اور انہوں نے جب شاعری میں اپنے اس نقطۂ نظر کو پیش کیا, ویسے تو فلسفے پہ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں لیکن اس پر پھر کسی اور موقع پر بات, شاعری میں انہوں نے اس کو چند اصطلاحات کے ذریعے پیش کیا. ایک تو خودی, اور پھر اس خودی کو بیان کرنے کے لیے مزید اصطلاحات کی تشکیل کی, اور ان اصطلاحات میں سے مرد مومن کا ایک لفظ ہے, شاہین کا ایک لفظ ہے. خودی دراصل اقبال کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر
خواہی خدا را فاش دیدن، اگر خواہی خدا را فاش دیدن، خودی را فاش تر دیدن بیاموز. اگر خواہی خدا را فاش دیدن، خودی را فاش تر دیدن بیاموز. یعنی اگر خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے آیا دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود پر اپنی خودی آشکار کرو، خود سمجھو کہ تم کیا ہو. اب خودی کا لفظ اردو زبان میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ منفی مفاہیم میں رائج تھا. اقبال نے نہ صرف اس لفظ کو اور بلکہ اور کچھ اور الفاظ کو بالکل ایک نئی جہت معنی کی ایک نئی جہت فراہم کر دی. اب اقبال کے یہاں یہ خودی جو ہے یہ ایک منفی تصور نہیں رہ گیا، یہ خود شناسی کے ایک مسلسل عمل کی ایک تشکیل کو اس لفظ سے ظاہر کرتے ہیں. اور اس کو وہ جب ساقی نامہ میں بیان کرتے ہیں، جب فرماتے ہیں کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کے موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یعنی یہ زمین و آسمان اس خودی کے عمل کی تلاش کے گفتگو بہت خودی پہ بات کریں. آئیے ذرا کلام اقبال کی طرف چلتے ہیں. وہ آپ کے لیے ہم نے ایک اسپیشلی نکلوا کے رکھا ہے. اور یقیناً جب ہم خودی کو کر بلا دیکھنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آئیے سنتے ہیں.